بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں جیل سے موصول ہوئی ہے، تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی کہانی ہوگی، کیونکہ جیل میں جانے والے رہنے والے لوگ اپنی زندگی کا سب سے برا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی سن کے ہماری ٹیم حیران رہ گئی اور فوراً اس کہانی کو آپ تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ آئیے یہ کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں جس نے ہمیں بھیجی ہے، اور اس شخص کا نام محمد کریم ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اس جیل میں کافی سالوں سے کام کر رہا تھا، لیکن کچھ عرصے کے لیے چھٹی پر گیا تھا کیونکہ میری شادی تھی، اور یہ جیل جس علاقے میں بنائی گئی تھی اس کے بارے میں بھی سب جانتے تھے، اور اس جیل کے بارے میں بھی۔ اس جیل کو پورے ملک کی سب سے خطرناک اور بے رحم جیل کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر کسی کے ساتھ ذرا سا بھی نرمی کا رویہ نہیں رکھا جاتا تھا، اور صرف خطرناک ترین مجھے ہی یہاں پر بھیجا جاتا۔ اس لیے میرا کام بھی بڑا مشکل تھا، کیونکہ مجھے اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھنی ہوتی تھی۔ عجیب بات ہے کہ دنیا کی سب سے خطرناک جیل تھی، لیکن پھر بھی یہاں سے مجرم بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر آنے والے مجرم بھی دنیا کے خطرناک ترین مجرموں میں سے ایک ہوتے تھے۔ لیکن آج جس مجرم کے لیے عدالت لگی تھی اور اس کی سزا اسے سنائی جانے والی تھی، جب میں نے اسے دور سے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں یہاں تھا نہیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس مجرم کو کب لایا گیا۔ لیکن آج اس کا آخری فیصلہ تھا۔ جب میں نے اسے جج کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کو پکڑو، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس کا یہاں پر کیا کام ہے؟ اتنی کم عمر کے لڑکے کا جیل میں کیا کام؟ تو سب لوگ مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو نہیں پتا؟ یہی تو میں حیران رہ گیا۔ میں یہ سوچ کے پریشان ہو گیا کہ اتنی کم عمر کے لڑکے کو آج پھانسی کی سزا سنائی جائے گی، کیونکہ یہ عدالت اس لیے لگی تھی۔ آج تاریخ بھی بتا دی جاتی اور صبح سے لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے کہ جلد از جلد پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن عورتوں اور جوان عمر لوگوں کو اتنی جلدی پھانسی کی سزا نہیں سنائی جاتی۔ ان کو وقت دیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے ان کی سزا میں کمی ہو جائے، اور نہیں تو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ عمر قید اور پھانسی میں کچھ زیادہ فرق تو نہیں، کیونکہ جب تک وہ یہاں سے نکلے گا اس کی ساری زندگی تو گزر چکی ہوگی، مگر پھر بھی تھوڑی رعایت برتی جاتی ہے۔ خاص کر یہ معاملہ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، پر اس معاملے میں بھی تھوڑی رعایت برتنی چاہیے تھی۔ اس مجرم کی شکل دیکھتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مکھی بھی نہیں مار سکتا۔ پھر اس نے ایسا کون سا کام کیا کہ اسے پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید دیکھنے میں کم عمر لگتا ہے، عمر اس کی زیادہ ہی ہوگی اور بالغ تو ہوگا ہی، مگر جب یہ پتا چلا کہ بالغ بھی نہیں ہے اور عمر بھی کم ہے تو میں حیران رہ گیا۔ ہمارے ملک میں برٹش لاء استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پر اسلامی قانون کو نہیں رکھا گیا۔ انڈیا اور پاکستان دونوں میں ہی برٹش لاء کے تحت فیصلے سنائے جاتے ہیں، جس کے مطابق کسی بھی شخص کو پھانسی دینے کی کم سے کم عمر اس کے بالغ ہوئے تک تو ہوتی ہی ہے، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کم عمر کا ہو اور اس میں کوئی بہت ہی زیادہ سنگین جرم کیا ہو تو پھر اسے بھی پھانسی دی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس اصول کو ہی فالو کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی بھی مثالیں ہیں جہاں بہت کم عمر لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی کیونکہ ان کا گناہ ان کی عمر سے بھی بہت زیادہ بڑا تھا۔ لیکن اس نے ایسا کیا گناہ کیا، یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اندر جانے لگا کہ مجھے میری نئی نویلی بیوی کی کال آ گئی تو میں نے فوراً فون اٹھا لیا۔ وہ لڑکی میری زندگی میں نہیں آئی تھی اور بیچاری یتیم بھی تھی اور اس کا باپ اس دنیا میں نہ تھا۔ میں نے جب سے اس کے ساتھ شادی کی تھی وہ بہت ہی زیادہ اداس تھی، اتنی زیادہ اداس تھی کہ آج پورا 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ مجھ سے دور دور ہی رہتی تھی۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہا کہ میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کرنے والا شخص ہوں، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور مجرموں کو ڈیل کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں کوئی بات ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے دل میں کوئی بات ہے،
لیکن آپ یہ بات مجھ سے کبھی مت پوچھیے گا، میں آپ کو کبھی بتا نہیں پاؤں گی۔ میں بھی تو مرد تھا۔ میرے دل میں برے برے وسوسے آنے لگے کیونکہ یہ رشتہ میری ماں کی مرضی سے ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کروائیں گی، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میری بیوی گھر میں اکیلی تھی اور اسی لیے فون کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہ بھی حیران ہوئی۔ اس کے بعد اس نے فون اچانک سے بند کر دیا۔ میں نے بھی فون نہیں کیا کیونکہ میں ڈیوٹی پہ تھا۔ خیر ہم لوگ عدالت کے اندر چلے گئے اور وہ لڑکا سامنے ہی کھڑا تھا اور کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب یہ عدالت کی کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی اور اس نے پولیس والے کو کچھ کہا۔ پولیس والے نے اس کو غصے سے چپ کروا دیا اور مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگا کیونکہ مجھے ابھی سے ہی اس پہ رحم آ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ اس پہ رحم آ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ نام کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام عصمت اللہ ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تم پولیس والے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ عصمت کیا بات ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ تو کہنے لگا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پینا چاہتا ہوں۔ میں نے پولیس والے کی طرف دیکھا جس کا میں بڑا آفیسر تھا، ظاہر ہے وہ مجھ سے چھوٹی پوسٹ پہ تھا۔ میں نے کہا کہ مجرم کو پیاس لگی ہے تو پانی نہیں پلا سکتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ تو ہے ہی مجرم، اس کو پانی نہ بھی پلائیں تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا کہ مجرم انسان بھی ہے، پانی تو پلا ہی سکتے ہیں، جاؤ اس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ جب میں نے اسے ایسا کہا تو اسے اپنی بے عزتی لگی کہ وہ اس مجرم کے لیے پانی لینے جائے گا، تو میں نے اسے غصے سے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عصمت سے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ تم یہاں پر اس طرح سے اس حالت میں کیوں کھڑے ہو؟ مجھے تو تمہیں مقام پہ کھڑے ہو، تمہاری زندگی تمہیں کہاں لے آئی؟ وہ مجھ سے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے جانتا ہے، مگر میں نے اسے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں چلا بھی گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کسی کی زندگی نہیں رکے گی، بلکہ کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے۔ آپ اچھا انسان لگتے ہیں اور آپ بھی ہمیشہ اچھے انسان بن کے ہی رہیے گا۔ میں نے کہا کہ دوسروں کو اچھائی کے سبق سنا رہے ہو اور خود کس مقام پہ کھڑے ہو؟ تم اس ملک اور اس قوم کے ایک جوان جہان لڑکے ہو، تمہاری جگہ یہ نہیں تھی جہاں تم کھڑے ہوئے ہو، تم کچھ اور بھی تو کر سکتے تھے۔ کہنے لگا کہ جو میرا فرض تھا وہ میں پورا کر چکا۔ اس کے بعد سن کے میں حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس والا پانی لے کر آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا۔ جس طرح سے وہ زمین پہ بیٹھا، اس سے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور بڑے سلیقے سے پانی پینے کے بعد شکریہ ادا کیا۔ ایسے لگتا تھا کہ کسی اچھے گھر کا تھا، کسی اچھی ماں نے اس کی تربیت کی تھی۔ مگر پھر وہ اس مقام پر کیسے پہنچ گیا؟ میں واپس آ کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا تو پولیس والے نے کہا کہ آپ عصمت سے کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ کوئی روٹین کی بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے پہلے ہی پولیس والے پہ غصہ آ رہا تھا کہ جرم سے نفرت کرنی چاہیے، مجرم سے نہیں۔ ہر وہ ایک انسان بھی تو تھا۔ پھر اس نے اسے ٹائم پہ پانی نہیں پلایا اور بعد میں مجھے آنکھیں دکھاتا رہا، اب بلا وجہ کے سوال کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں سر کیونکہ جب سے وہ یہاں پر آیا اس نے اپنی زبان تک نہیں کھولی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور اس نے کیوں کیا، کیسے کیا، اور آپ سے وہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہا تھا، اس لیے میں حیران ہوں۔ میں نے کہا پھر یہ تو کافی عجیب بات ہے، اس کا مطلب کہ اس نے اپنے حق میں کوئی بھی بات نہیں کی، کوئی بھی بیان نہیں دیا۔ پولیس والے نے کہا کہ ہاں کچھ بھی نہیں، لیکن اسے سارے ثبوتوں کے ساتھ پکڑا گیا تھا، اسی لیے اس کو فوراً سے ہی سزا سنائی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تو مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجرم نہ ہو اور مظلوم ہو۔ یہ سب کچھ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو، کیونکہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکا کسی بہت بڑے گناہ میں شریک ہو سکتا تھا۔ پولیس والے نے کہا کہ نہیں سارا ایسا نہیں ہو سکتا، ویسے بھی اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے اور اب بول بھی لے گا تو کیا ہوگا، تھوڑی دیر میں جج صاحب آنے والے ہیں، اور وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن میں سوچنے لگا کہ
مجھے جا کے عصمت سے بات کرنی چاہیے، لیکن واقعی جج صاحب وہاں پر آ گئے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید تھوڑی دیر بعد آتے تو مجھے پتہ چل جاتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکے سے اپنائیت ہو رہی تھی۔ جج صاحب نے بیان وغیرہ لینے شروع کیے اور کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ آج ویسے بھی اتنا کچھ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا تھا، بس فیصلے کی مہر بندی ہونی ضروری تھی۔ انہوں نے اپنا فیصلہ بھی قلم بند کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کو پھانسی کی سزا ڈکلیئر کرتے ہیں اور اسی ہفتے اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، یعنی کہ 5 دن بعد، لیکن اس سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھی جائے۔ ایک دفعہ پھر اس سے پوچھا گیا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، تو اس نے نام میں سر ہلا دیا اور اسے واپس اس کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، وہ کچھ بولنا بھی نہیں چاہتا تھا اور اس طرح سے مطمئن کھڑا تھا جیسے کوئی بہت بڑا کام کیا کہ اس کے بدلے میں اس کو انعام مل رہا ہے۔ ہاں، عدالت نے اپنا اصول توڑ دیا تھا کہ اس عمر میں پھانسی کی سزا نہیں سنائی جاتی، لیکن پھر بھی سنا دی گئی تھی۔ جج صاحب بھی کوئی اس طرح کے آدمی نہیں لگ رہے تھے کہ کسی کی باتوں میں آ گئے ہوں، کسی نے کوئی پیسے وغیرہ دیے ہوں اور سفارش کروائی ہو۔ وہ بھی کافی اصول پر استاد تھے اور ان کو بھی اس لڑکے پہ غصہ آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے جلدی فیصلہ سنا دیا۔ عصمت کو وہاں سے لے گئے اور میرے دل میں نہ جانے کیوں اس کا چہرہ اور اس کی باتیں بیٹھ چکی تھی، اور یہ بات بھی کہ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھ سے کی۔ جب میں گھر گیا تو میں نے اپنی بیوی سائرہ کو بھی اس بارے میں بتایا۔ سائرہ میری بات سن کے کہیں کھو سی گئی۔ پہلے تو مجھے ایسے لگا کہ میری بات سن رہی ہے، پر پھر مجھے ایسے لگا کہ وہ سن نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا کہ چھوڑو، میں بھی کیا تمہیں اپنے کام کی باتیں کر رہا ہوں، یہ تو کام کی باتیں ہیں، وہاں پر تو ایسا ہی دفعہ ہوا ہے، ایسا پہلا کیس آیا ہے، اور اس کا مطلب کہ وہ میری باتیں سن رہی تھی۔ ویسے ہی چپ تھی اور میں نے ان سے کہا کہ ہاں، بات تو ایسی ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ آپ کو مجرم لگ رہا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے مجرم نہیں لگ رہا تھا۔ میری نظر بڑی تیز ہے اور میرے پاس سے کوئی مجرم گزر جائے، کوئی کرمنل ریکارڈ کا بندہ گزر جائے تو میں اس کی آنکھیں ان سے پہچان لیتا ہوں، مگر وہ انسان نہایت ہی معصوم اور کسی اچھے گھر کا لگ رہا تھا۔ ابھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ میری بیوی رونے لگی، لیکن میں زیادہ حیران نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اچانک سے رو پڑتی تھی اور بتاتی نہیں تھی کہ میں 2 گھنٹے تک اس کے پاس بیٹھ کے پوچھتا رہتا تھا، کبھی پیار سے، کبھی غصے سے، کبھی بار بار منت سماجت کر کے کہ بتا دو کہ کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا؟ راتوں کو اٹھ کے بھی روتی رہتی تھی اور کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس جو میرے ساتھ برا ہوا مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا برا ہوا تمہارے ساتھ؟ کیوں بار بار کہتی ہو کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے؟ کیوں مجھے پریشان کرتی ہو؟ دیکھو، ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، کہیں اپنی نادانی میں کوئی ایسی بات نہ کر دینا کہ تم میرے دل سے ہی اتر جاؤ۔ اس بات پہ وہ اور بھی زیادہ رونے لگی اور اب مجھے اس کے رونے سے چڑ ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس طرح سے کیوں کرتی تھی، ہر وقت مل جذبات بنی رہتی تھی، تو پھر اچھی کیسے لگے گی؟ ہماری کون سی محبت کی شادی ہوئی تھی کہ میں اس کی کوئی بھی حرکت چپ چاپ برداشت کر لیتا؟ محبت کی شادی تو نہیں تھی، اسے بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے، اور لو میرج میں تو اگر آپ کچھ برا بھی بول دیتے ہیں تو بھی گزارا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس انسان کو خود پسند کیا، وہ بھی آپ کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ارینج میرج میں انسان اتنا ڈوب کے نہیں سوچتا۔ میں بھی ڈوب کے نہیں سوچ رہا تھا، لیکن تھا کافی پریشان۔ میں نے اپنے قریبی دوست سے یہ ساری باتیں کی تو اس نے مجھے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں ابھی تو گیا ہے، ظاہر ہے شادی ہوئی ہے اور وہ میری بیوی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، تو کہنے لگا کہ وہ جو بار بار کہتی ہے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، شاید یہی کہتی ہے کہ اس کی شادی ہوئی اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کمی تو ہے نا تم میں، تو اس لڑکی سے 12 سال بڑا ہے۔ اور میں نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو ہے کہ میں اس لڑکی سے عمر میں بڑا ہوں، لیکن میں 32 سال کا ہوں اور میں بوڑھا تو نہیں ہوں۔
اگر وہ کم عمر ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، اور ہمارے جیسے کام والے لوگ 31-33 سال کی عمر میں ہی شادی کرتے تھے۔ ابھی کہیں جا کے وقت ملا تھا شادی کرنے کا، اور اگر اسے صرف اس بات کا مسئلہ ہے کہ بڑی عمر کے آدمی سے اس کی شادی ہو گئی، شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو نہ قبول کرتی نکاح کو۔ نکاح تو اس نے خود قبول کیا، اور یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، مجھے بتا دے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے غصہ آ گیا تھا اور اس لیے میں ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ یہی تو تیرا بھی مسئلہ ہے کہ اگر وہ جذباتی ہے تو کون سا نارمل ہے؟ تیرا تو کام بھی ایسا ہے۔ دیکھ ابھی اس سے تھوڑا وقت دے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ہی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پہلے عصمت کو سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ جب کسی کے سامنے کچھ نہیں بولتا تو پھر میرے سامنے کیوں بولا؟ اور دوسری میری بیوی، جس کی میری بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے عصمت اور میری بیوی بالکل ایک جیسے ہی لگتے تھے، ضرورت سے زیادہ جذباتی اور پراسرار لوگ، جو دل کی تو کرتے نہیں، بس اشاروں میں باتیں کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگ بالکل بھی نہیں پسند، کیونکہ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا اور مجھے سیدھی بات کرنے والے لوگ ہی اچھے لگتے تھے۔ ویسے میں دونوں ہی ایسے لوگوں سے میرا آج کل پالا پڑا ہوا تھا، تو میرے سر میں کافی درد ہو رہا تھا۔ 3-4 دن گزر گئے اور اس کے بعد عصمت کی پھانسی کا دن قریب آ گیا۔ شام کا وقت تھا، لیکن صبح میں ہی اس سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے یا نہیں، کیونکہ کبھی کبھی مجرم ایسی خواہش کرتا ہے جس میں 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور یہ تو کم عمر لڑکا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ اور ہی سوچا ہوتا، اسی لیے صبح ہی اس سے پوچھ لینے میں عافیت تھی۔ اس کو اس جگہ لے جا رہے تھے جہاں پر سب بڑے آفیسر وغیرہ بیٹھے تھے، جہاں اس سے پوچھا جانا تھا کہ وہ اپنی آخری خواہش بتا دے، لیکن اس سے پہلے میں نے جیل کا ایک راؤنڈ مارا تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ باورچی خانے میں ایک قیدی رو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ پیاس کاٹ رہا ہے، لیکن سوچوں میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو کہنے لگا کہ اس کو بچا لیں، وہ بڑا معصوم ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تم نے اس کی معصومیت کہاں سے دیکھ لی؟ اس سے تو یہاں آئے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں ہوا جو تم اس کے لیے بیٹھے رو رہے ہو، اور تم خود کون سے اچھے ہو؟ تم بھی تو اتنا بڑا جرم کر کے یہاں پہ آئے، تب تمہارے اندر انسانیت نہیں تھی، اب تم ملکہ جذبات بن کے رو رہے ہو۔ مجھے پتہ نہیں کہ وہ آج کل ہر انسان پہ غصہ آتا تھا جو جذباتی حرکتیں کرتا تھا۔ کیسا مظلوم جیسا منہ بنایا ہے تم نے کہ جیسے تمہارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ تم نے تو اپنا گناہ خود قبول کیا تھا نا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں، میں مظلوم نہیں ہوں، اور میں کبھی کبھی ظالموں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ صاحب، وہ لڑکا مظلوم ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن آج میرا دل اس کے لیے بڑا اداس ہے۔ ساری جیل کا یہی حال تھا اور بہت سے لوگ پریشان بیٹھے تھے، سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، کیونکہ آج کسی قیدی کی پھانسی کا دن تھا۔ جو لوگ جیل کے ماحول سے واقف نہیں ہوتے وہ شاید یہ سمجھتے کہ وہاں تو ہر دوسرے دن ہی پھانسی ہوتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوتا، پھانسی کے مجرم بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور نہیں تو عمر قید کے مجرم زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر کسی کو یوں دوسرے تیسرے دن پھانسی نہیں دے دی جاتی۔ بیچ میں 2-2.5 مہینے کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ عصمت کو بہت جلدی لایا گیا تھا اور اب اس کی پھانسی ہو رہی تھی، اور خیر سب لوگ ہی پریشان تھے۔ ایک بوڑھا سا قیدی تھا جو عمر قید کا مجرم تھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ ان لوگوں کو کیا ہے، ان کو ان کی تنخواہیں مل جاتی ہیں، کوئی مظلوم ہو، مجبور ہو، کسی پہ الزام لگا ہو، یا اگر کسی نے جرم بھی کیا ہو تو اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو تو یہ کون سا مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مجرم تو مجرم ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں، کبھی کبھی کسی جرم کے پیچھے ایسی وجہ ہوتی ہے تو جرم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آج تو ساری جیل کے قیدی ہی فلسفی بنے بیٹھے ہیں، تم سب کی پھانسی نہیں ہو رہی، اس لیے آرام سے بیٹھ جاؤ اور اپنے اپنے کام کی طرف دھیان دو۔ اس بوڑھے قیدی نے مجھے کہا کہ آج اس لڑکے کو بچا لینا تو تمہیں زندگی سے بہت بڑا انعام ملے گا، نہیں تو تمہارے اوپر بھی نحوست پڑ جائے گی۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا، لیکن
وہ عمر میں بڑا بھی تھا اور ویسے بھی اب اس کی زندگی بچی ہی کہاں تھی۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ اس لڑکی عصمت کے ساتھ سب کا رویہ بہت ہی زیادہ برا تھا۔ ہماری جیل اس ملک کی سب سے بری جیل سمجھی جاتی تھی اور سب سے زیادہ سختی بھی یہاں پر تھی، لیکن ہم لوگ انسانی اصولوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتے تھے کہ بلا وجہ مجرم کو دھکے دیے جائیں، اسے پانی نہ پلایا جائے یا اس کو تانے دیے جائیں، یعنی کہ اس کو اس طرح سے پھانسی دی جائے کہ تم جیسے کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن عصمت کے ساتھ یہ ہوتا تھا، لوگ اسے تانے بھی دیتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے اور دھمکیاں بھی دیتے تھے، وہی بات کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیے جائیں، جیسے اس کو کچھ برا بھلا کہہ کے لوگوں کو سکون ملتا تھا۔ لیکن ابھی تک کسی کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ یہ بات بہت ہی چھپی ہوئی تھی، کچھ خاص لوگوں کو پتہ تھی لیکن بات گردش میں نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھے بھی ابھی تک پتہ نہیں تھا اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا۔ سیدھا 2 ٹک سوال پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میری آخری خواہش کا حق ہے مجھے، تو سب نے کہا کہ ہاں، یہ حق تمہیں قانون دیتا ہے۔ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوری کروانے کی بات کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے۔ تم سے بھی پوچھا جا رہا ہے اور تم بتا دو، اگر ایسی بات ہوئی کہ جس میں عمل کیا جا سکا تو ضرور کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں، بہت ہی آسان سا کام ہے لیکن شاید آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ سب نے کہا کہ زیادہ پہیلیاں بجانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی وقت کم ہے، جو بھی بات ہے جلدی سے بتا دو۔ میں نے کہا کہ اس کی بات کو غور سے سن لیا جائے، ویسے بھی وہ شام کو اس دنیا سے جانے ہی والا ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو سب لوگ مجھے دیکھ کے حیران ہوئے، لیکن عصمت نے مجھے محبت بھری نظر سے دیکھا، جیسے وہ مجھے ہی اپنا حامی سمجھتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی اس کا اپنا ہے اسے اس کا اپنا ہو گیا۔ میں تو اس کا اپنا کبھی بھی نہیں تھا، اور آج صبح میں جس موڈ سے اپنے گھر سے نکل آیا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اس وقت مجھے اپنے آپ پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں کسی کی کیا مدد کر سکتا؟ میری بیوی نے صبح سے ہی رونا پیٹنا ڈال رکھا تھا اور آج میں نے اسے کہہ دیا کہ جس گھر میں نئی نویلی دلہن آئے اور وہ آتے ساتھ ہی روتی رہے تو اس گھر میں کیا نور آئے گا۔ میں نے اسے غصے میں کہا کہ جتنی عجیب عجیب حرکتیں تم کر رہی ہو، جس طرح سے تم رو رہی ہو، گھر میں تم نے نحوست ڈالی ہوئی ہے، تمہارے گھر کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں اور بیٹھ کے روتی رہتی ہو، اس طرح تو سب کچھ بڑی جلدی خراب ہو جائے گا۔ اور مجھے اپنا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی ہے نہیں، تو تم کہاں جاؤ گی اور کیا کرو گی؟ میرا نہیں تو اپنے بارے میں سوچو۔ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اور تمہارے غم ہی ختم نہیں ہو رہے، تو مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر۔ میرا نہیں تو اپنے بارے میں سوچو۔ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اور تمہارے غم ہی ختم نہیں ہو رہے، تو مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہو کہ شاید مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی تھا جس کے ساتھ شادی نہ ہونے کا تمہیں اتنا دکھ ہے کہ اب تمہیں اپنا شوہر ہی اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ بات سن کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اب وہ روئی نہیں تھی اور بس مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ پہ بھروسہ کریں گے۔ میں نے کہا کہ کیسے کروں بھروسہ، جب کچھ بتا ہی نہیں رہی ہو اور اپنا ہی نہیں سمجھ رہی تو بھروسہ کہاں سے کروں؟ کیا آتے جاتے ہر عورت پہ مجھے بھروسہ ہو جاتا ہے؟ بھروسہ بھی تو اپنا پہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت مجھے جو ٹھیک لگا میں نے بول دیا، لیکن اب مجھے بھی اپنی بیوی کا خیال آ رہا تھا۔ فی الحال میں اس کو فون بھی نہیں کر سکتا تھا، شام کو گھر جا کے ہی بات ہونی تھی۔ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا۔ ٹھیک تو کہہ رہی تھی وہ، میرا بھی اپنا نہیں تھا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو میں اپنا کہہ سکوں۔ اب اگر میرا کوئی اپنا تھا تو میری بیوی ہی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان کسی پہ بھروسہ کرتا ہے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بھروسہ کرنے والا کبھی غلطی نہیں کرتا، بلکہ بھروسہ توڑنے والا غلطی کرتا ہے۔ جب آپ کوئی غلط کام کر ہی نہیں رہے تو آپ کو ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، عصمت نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے ہاتھ سے آم کھانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کو اس کی وہ بات بڑی عجیب لگی۔ ایک آدمی تو ہنس پڑا اور اس نے بھی بڑی عجیب سی بات کی۔ اس نے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں آم کھلانے کے لیے کبھی نہیں آئے گی۔
لیکن ساتھ ہی عصمت نے کہا کہ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے ہاتھ سے آم کھانا چاہتا ہوں، میں ان سے آخری دفعہ ملنا چاہتا ہوں اور تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ کیوں مجھے پتا تھا کہ ایک ہی بیٹا تھا اس کا، اور وہ عورت اپنے بیٹے سے پھانسی سے پہلے ملنے کے لیے کیوں نہیں آتی؟ ایسی بھی کیا حرکت کرتی تھی اس لڑکے نے کہ اس کی اپنی ماں بھی اس کی دشمن تھی جو اس سے ملنے بھی نہ آتی۔ لیکن یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی تھی کہ جس دن پھانسی کی سزا سنائی گئی اس دن بھی اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ شاید معاملہ زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ خیر، جج صاحب نے کہا کہ یہ خواہش کوئی ایسی نہیں کہ جس پہ عمل نہ کروایا جا سکے۔ اس کی ماں کو یہاں پر لانے کا انتظام کیا جائے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے کسی جیل کے کمرے میں چھوڑ دیا جائے جہاں پہ بیٹھ کے ملاقات کر لیں اور وہ اس کو آم کھلا دے، اور اگر وہ نہیں آتی اور آنے سے انکار کرتی ہے تو پھر اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اسے زبردستی یہاں پر اٹھا کے نہیں لا سکتے۔ عصمت نے کہا کہ اگر وہ یہاں آنے سے انکار کرے تو میں اپنی یہ خواہش واپس لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش واپس لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ دو لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ اس کی ماں کو جا کر بلا لائیں اور آم کا بھی انتظام کرے۔ عصمت کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے اور سب لوگ اس سے نفرت کر رہے تھے۔ اس کی آخری خواہش کچھ عجیب سی ہونی چاہیے تھی، لیکن بالکل بھی عجیب نہیں تھی۔ اس کی ماں کو بلانے کا پیغام بھیجنے کے لیے لوگ چلے گئے، اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید اس کی ماں بھی نہیں آئے گی۔ کون کہتا ہے کہ ماں کو ہمیشہ یہ اپنے بیٹے سے محبت رہتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اور کچھ پھانسی ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے بیٹوں کو صرف اس وجہ سے ہی اکیلا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر تو پھر اس نے نہ جانے کیا کیا تھا، اور اس کی ماں ابھی تک تو ایک دفعہ بھی نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ آج بھی نہ آتی، تو ایک دفعہ بھی نہیں آئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ آج بھی نہ آتی۔ خیر، مجھے میری ہمسائی کی کال آئی۔ میں اکیلا رہتا تھا تو کبھی کبھی اپنے گھر کی چابی ان آنٹی کو دے کر آ جاتا تھا۔ بڑی اچھی تھی اور کبھی میرے گھر کھانا بھی بھیج دیتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ میرا اس گھر میں کوئی بھی نہیں، اور میرے گھر میں وہ نہیں آتی تھی کیونکہ اکیلا مرد جہاں رہتا ہو وہاں پہ کوئی عورت ایسے دھڑلے سے تو نہیں آ جاتی، لیکن اپنے بچوں کے ہاتھ میرے لیے کھانا وغیرہ بھجوا دیتی تھی۔ جب ان کی مجھے کال آتی تو میں نے کال اٹھا لی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ضروری بات ہو، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی ایسے کال نہیں کرتی۔ اور اس نے کہا کہ آپ کے گھر سے آپ کی بیوی کی مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم نے دروازے پہ دستک بھی دی ہے پر وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہی، روتی جا رہی ہے، اور کہیں اندر گری نہ پڑی ہو، اس لیے بیٹا آپ کو پریشان ہو کے کال کر دی۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ڈیوٹی پہ ہیں، لیکن آوازیں باہر تک آ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کسی طرح اندر جانے کی کوشش کریں، باقی میں اس کو کال کرتا ہوں۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اس عورت نے تو میرا تماشا بنا دیا۔ اب تو مجھے محلے سے فون آنے لگے، اور جب میں نے اپنی بیوی کے نمبر پہ کال کی تو نمبر پہ بیل جا رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ مجھے واپس جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ اس نے تو تماشا بنا رکھا ہے، ویسے بھی 2 گھنٹے بعد پھانسی تھی، اور میں نے کہا کہ ایک دفعہ معاملہ ختم ہو جائے تو خود ہی چلا جاؤں گا۔ پھر دوسری خبر یہ ملی کہ عصمت کی ماں آ گئی اور اپنے ساتھ آم بھی لے کر آ گئی۔ اس کے لائے ہوئے آموں کو پہلے چیک کیا گیا کہ اندر کوئی چیز تو نہیں چھپائی ہوئی، کیونکہ آخری منٹ پہ بھی لوگ اس طرح کے پلان بنا ہی لیتے تھے۔ اس کے آم بالکل ٹھیک ٹھاک اور نارمل تھے۔ اس کو ایک کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں تھوڑی دیر کے بعد عصمت کو بھی بھیج دیا گیا۔ مجھے ابھی تک عصمت کے معاملے کے بعد تھا، اور نہ اس نے اپنی زبان کھولی تھی۔ میرے لیے وہ بالکل تجسس سے بھرا ہوا ایک کیس بن چکا تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جب اس کو اس جیل میں چھوڑ دیا گیا تو میں پہلے سے ہی ایسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا جہاں سے میں ان کو دیکھ سکوں اور ان کی باتیں سن سکوں، اور اس بارے میں باقی ٹیم کے کسی بھی بندے کو پتہ نہیں تھا۔ مجھے اسی طرح سے پتہ چل سکتا تھا کیونکہ اب اس کے بعد تو کوئی ٹائم بھی نہیں تھا۔ عصمت نے اس دنیا سے چلے جانا تھا، اور جب اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کی ماں اس کو گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے روئے کہ جیسے اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ماں بیٹے میں پیار ہے تو وہ یہی دونوں ہیں۔
لیکن اگر ایسا ہی تھا تو وہ پہلے کیوں نہیں آئی؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے آم کاٹے اور اپنے بیٹے کو کھلانے لگی، کہنے لگی کہ تو بھی آج مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، میں تیرے بغیر کیسے رہوں گی، میں تیرے بغیر کیسے رہوں گی؟ تو نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ تو نے میرے ساتھ بہت برا کیا، دنیا کا کوئی بیٹا ایسا کام نہیں کرتا اور پھر جاتے جاتے مجھ سے ہی ملنے کی بات کرتا ہے۔ ایک ماں تو ہے نا میرے اندر، مر تو نہیں گئی نا میرے اندر کی ماں؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ عصمت نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اسے اپنا مجرم سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی ایک ماں کی حیثیت سے ملنے چلی آئی، کہنے لگی کہ چھوڑ کے جا رہا ہے نا مجھے تو؟ اس نے کہا کہ ہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن سر اٹھا کے جا رہا ہوں، سر جھکا کے نہیں، بس آپ اپنا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد عصمت نے ایسی بات بولی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوری جیل میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ عصمت بھاگ چکا ہے۔ وہ کہاں گیا تھا اور اس کی ماں کہاں تھی نہیں پتا تھا، جبکہ ان دونوں کو جس جیل میں بھیجا گیا وہ زیادہ دور بھی نہیں تھی اور اس کے باہر 2 لوگوں کو بھی کھڑا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی عصمت وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ اب سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ پھانسی کا قیدی عین ٹائم پہ بھاگ گیا، کسی کو پتہ نہ چلا اور اب پوری جیل میں اب کوہرام مچ چکا تھا، اور سب لوگ ایک دوسرے سے پہلے تو جھگڑا کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ بڑے افسر چھوٹے افسروں کو ڈانٹ رہے تھے، وہ قیدیوں کو ڈانٹ رہے تھے اور ڈیوٹی پہ موجود لوگوں کو باتیں سنائی جا رہی تھی کہ آپ لوگ کہاں تھے؟ میں تو بڑا افسر تھا اس لیے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی کارروائی چل رہی تھی اور بہت تلاش کیا گیا۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس جیل سے لوگ بھاگنے کی کوشش تو کرتے تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ شاید پچھلے 35 سال میں عصمت پہلا ایسا قیدی تھا جو اس جیل کو توڑ کے بھاگ گیا، وہ بھی پھانسی سے کچھ وقت پہلے، اور اس کی ماں اس کو تو جانے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اس کے گھر گئے اور وہ اپنے گھر پہ بھی نہیں تھی، محلے والوں کو بھی پتہ نہیں تھا، اور ساری کارروائی کرنے کے بعد سب لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، جب کوئی پوچھے تو کہا جائے کہ عصمت نام کے قیدی کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ہاتھ سے قیدی اینڈ ٹائم پہ نکل گیا تو ہماری جیل اور ہمارے سسٹم کی بہت بدنامی ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے کہا کہ لیکن اس طرح تو ہم عصمت کے لیے فائدہ کر رہے ہیں، کیونکہ قانون کی نظر میں تو وہ مر چکا ہے، تو پھر تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ اب وہ مر چکا ہو یا جو بھی کر رہا ہو، وہ اپنی پہچان تو ویسے بھی کبھی ظاہر نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی کو نہیں کہے گا کہ میں عصمت ہوں، اور نہ ہی اپنے باپ کا نام کسی کو بتائے گا۔ ہمارے ہاتھ سے بازی نکل چکی ہے، سب لوگوں نے یعنی کہ بڑے افراد سے ایک مجرم نکلا ہے، ہر بات یہیں پہ ختم کر دی گئی۔ پر ابھی بھی سب حیران تھے کہ وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس کی ماں بھی غائب ہو گئی۔ سب لوگ حیران تھے، اور اگر باقی لوگوں کو پتہ چلتا یا یہ بات گردش میں آ جاتی تو ہم سب لوگ بیوقوف مشہور ہو جاتے، لوگ اسے ہماری بیوقوفی قرار دیتے اور ہمیں ذلیل کرنے کا ان کو موقع مل جاتا، اور صرف ایک کم عمر قیدی کی وجہ سے ہم اس جیل کی اور اپنی ریپوٹیشن کو خراب نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم سب چپ ہو گئے، اور یہ سوال ہم سب کے دلوں میں بیٹھ گیا کہ وہ کس وقت نکلے اور کہاں سے نکلے اور کیسے اس جیل کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ آج اس بات کو کافی وقت گزر چکا ہے، اور میں کمرے میں بیٹھا تھا کہ میری بیوی نے پیچھے سے آ کر میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ تم بھی کمال کرتی ہو سائرہ، گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ کون رہتا ہے جو تم میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پوچھو گی میرے علاوہ کون رہتا ہے جو تم میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پوچھو گی کہ میں بتاؤں کہ کون ہے؟ تو اس نے اچانک سے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے میرے سامنے آ کر مجھے واقعی حیران کر دیا، کیونکہ اس نے میرا دیا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا پہنا تھا جو میں اس کے لیے لایا تھا اور چاہتا تھا کہ مجھے پہن کے دکھائے، لیکن وہ اپنے غم میں اتنی مصروف تھی کہ اسے وقت ہی نہیں ملا۔ پر آج نہ صرف وہ جوڑا پہن کر میرے سامنے کھڑی تھی، کھلکھلا رہی تھی اور خوشی سے ہنس رہی تھی۔ مجھے اسے اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کے بہت سکون ملا، اور مجھے ایک محبت تو اس کی مسکراہٹ سے ہی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے پیار سے پوچھا کہ اب تو خوش ہو نا؟
تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہے۔ اس کی خوشی کی وجہ کیا تھی یہ جب آپ لوگ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ دراصل بات یہ تھی کہ جب میں نے عصمت کو اس کی ماں سے باتیں کرتے ہوئے سنا تو عصمت نے کہا کہ میرے جانے کے بعد سائرہ کا بھی وہی خیال رکھنا۔ میں حیران ہوا کہ کس سائرہ کی بات ہو رہی ہے؟ میری بیوی کا نام بھی تو سائرہ ہے۔ جب میں اچانک سے ان کے سامنے آ گیا تو وہ دونوں حیران رہ گئے کہ میں یہیں کہیں چھپا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ کس سائرہ کی بات کر رہے ہو؟ تو اس کی ماں بھی حیران تھی اور وہ بھی، اور پھر انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ لیکن میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ عصمت نے بتایا کہ تمہاری بیوی سائرہ بانو ہی میری سگی بہن اور اس عورت کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، اور وہ ہمارے گھر سے تمہارے گھر میں گئی ہے، لیکن ہم نے رخصتی اپنے چاچو کے گھر سے کروائی، یہ کہہ کر کہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کے مجھے پتہ چل گیا کہ اس قیدی کے ساتھ تو میری زندگی کی کہانی جڑی تھی۔ اس نے کہا کہ سائرہ بہت معصوم اور شرمیلی سی لڑکی، اور ہم لوگ انجان رہے کیونکہ سائرہ کا باپ اور میرا باپ مختلف تھے۔ جو شخص میرا موجودہ باپ تھا وہ سائرہ کا باپ نہیں بلکہ میری ماں کا دوسرا شوہر تھا، اور میں اس کی اولاد تھا اور سائرہ میری سوتیلی بہن تھی۔ لیکن یہ بات ہماری ماں نے کبھی بھی ہمیں نہیں بتائی، اور میں اپنی بڑی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور وہ میرے لیے بہت خاص تھی۔ ہم اس کی شادی کی بات کرتے تو میرا باپ ہر دفعہ بیچ میں کوئی نہ کوئی پنگا ڈال دیتا اور کہتا کہ شادی تو نہیں کروانی ابھی بیٹی کی۔ میں بھی حیران ہوتا تھا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کروانی ہے، اور یہ کیوں بولتا رہتا ہے کہ کیونکہ سائرہ میری ماں کے پہلے شوہر میں سے تھی، اس لیے مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی اور اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ خیر اس نے بہت سارے رشتے خراب کیے، رشتے ہماری بہن کو پسند کر لیتے اور سارا کچھ ٹھیک ہوتا، مگر پھر 2 ہفتے بعد وہ میری بہن پہ بدکاری کا الزام لگا کے اسے ریجیکٹ کر دیتے۔ یہ صدمہ سائرہ جھیل نہیں پاتی اور بہت وقت تک روتی رہتی اور پریشان رہتی اور ڈپریشن میں چلی جاتی۔ میں بھی اس کے لیے بڑا پریشان رہتا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، ہر دفعہ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سائرہ بھی پریشان رہتی تھی اور ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ میرے اپنے گھر میں ہی اس طرح کا گھٹیا کام چل رہا ہے جس کا ذمہ دار میرا باپ ہے، تو میرا خون کھولنے لگا۔ میری ماں کو اپنے دوسرے شوہر یعنی میرے سگے باپ سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ جو سائرہ کا باپ میری ماں پہ ظلم کرتا تھا وہ ایک شرابی انسان تھا، اپنی آئی پہ ہی مر گیا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ مگر اس دوسرے شخص سے میری ماں کی محبت کی شادی تھی، تبھی تو ایک بیٹی کے ساتھ ہی اسے قبول کر لیا، لیکن شاید اسی وقت یہ پلان بنا لیا کہ کل کو یہ لڑکی بھی جوان ہو جائے گی، اور میری ماں انجان تھی اور میری ماں کی آنکھوں پہ محبت بندھی ہوئی تھی۔ آ رہے تھے کہ میں ایک بیٹی کی ماں تھی لیکن یہ کنوارا تھا، پھر بھی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے اپنی ماں کو جب یہ سب کچھ بتایا تو میری ماں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دکھایا، بس اتنا کہا کہ سائرہ کی شادی کروا دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن میرے لیے بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس آدمی کو اس دنیا سے بھیج دیا اور میں نے اپنی ہی ماں کا سہاگ لوٹ لیا اور اپنی ماں کو بیوہ بنا دیا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں جیل چلا گیا اور سائرہ کی شادی آپ سے کروا دی گئی۔ آپ کے ساتھ پہلے ہی رشتے کی بات چل رہی تھی، اس لیے نہیں پتا تھا کہ آپ کے سامنے مجھے اس طرح سے آنا پڑے گا، اس لیے میں نے نہیں بتایا کہ میں سائرہ کا بھائی ہوں۔ لیکن آپ کا میری طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھنا اور مجھے بھی آپ کو دیکھ کے اپنائیت ہوتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ میری بہن کے شوہر ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اور میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا۔ سائرہ اس جرم کے لیے مجھے پھانسی ہونے والی ہے، اسی لیے وہ پریشان تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میری بیوی ہر ٹائم پریشان کیوں رہتی تھی، جیسے پتا ہو کہ اس کا بھائی اس دنیا سے جانے والا ہے۔ وہ پریشان نہیں ہوگی تو اور کیا۔ اور جس دن اس کے بھائی کو پھانسی تھی، اس دن تو وہ اتنی زور زور سے رو رہی تھی کہ محلے والوں کو بھی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں نے یہ سب کچھ سنا تو میں کیسے عصمت کو اس دنیا سے جانے دے سکتا تھا؟ اس نے جو کچھ کیا تھا بالکل ٹھیک کیا۔ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، اس لیے میں نے خود ہی اس کے لیے جیل کا وہ دروازہ کھول دیا
جس کے بارے میں صرف مجھے پتا تھا، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ آج اس بات کو 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ کسی کو شک نہ ہو، اسی لیے میں نے اپنا ٹرانسفر شہر میں کروانے کے بارے میں سوچا، اور شہر میں ہی عصمت اور اس کی ماں کو میں نے ایک فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اب میں اور سائرہ بھی یہ گھر بیچ کے اور آہستہ آہستہ اپنا سارا سسٹم سمیٹ کے شہر چلے جائیں گے، اور ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں رہیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے فرض کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن میں یہی کر سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں بچا سکتا تھا، میں نہیں بچایا، تو پھر وہ بھی میری زندگی میں نہیں رہتی۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، پر مجھے خود ایسا لگتا ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا۔ ایک انسان جس نے حق کا ساتھ دیا ہو، اگر اسے پھانسی ہو جاتی تو اس معاشرے کا کیا فائدہ ہو جاتا، لیکن اس کے بچ جانے سے اس معاشرے کا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ حق کا ساتھ دینے والا ایک اچھا انسان ہے، اور ہمارے اس معاشرے کو اچھے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اپنی کہانی سنا رہا ہوں، اور شاید میرے دل پہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔